سب سے پہلے ہم اپنے بھگوان سدگرو سیدی یونس الگوہر جی مہاراج کی چرن کملوں میں بھگوان شری رام کی دھرتی سے میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں۔ تتپشچات ہمارے جتنے بھی بھائی بندھو جو پوری دنیا میں پیار اور محبت کا پیغام انسانیت کے دلوں تک پہنچاتے ہیں، ان سبھی بھائی بندھوؤں کو میں سر نوا کر پرنام کرتا ہوں۔ متروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے الرا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ساری انسانیت کے کلیان ہیتو بھگوت نام کا سنسکار ہر مذہب کے انوسار جو جس دین اور دھرم میں رہتا ہے، ہر دین دھرم کے انوسار اس کے کتابوں کے انوسار جو بھگوت نام کا سنسکار ہے، اس نام کا سنسکار انسانیت کے ہردے میں اتارا جاتا ہے۔ بھگوت نام کا سنسکار ہردے میں اتارنا یہ ہر دھرم کا مول بیج ہے۔ جب تک بھگوت نام کا سنسکار انسانیت کے ہردے میں، دل میں نہیں اترے گا، تب تک اپنے دین دھرم پر اکثر انسان پالن نہیں کر پائے گا۔ ہر دین اور دھرم کا ایک ہی لکش ہے، بھگوت پراپتی، ایشور اللہ تک رسائی۔ اور اگر کسی دین دھرم میں یہ چیز نہ ہو، اگر ہمارے سناتن دھرما کے انوایی سناتن دھرما پہ چل کر اگر بھگوان سے، ایشور تک، پربھو تک رسائی نہ حاصل کرے تو اس کے لیے وہ دھرم کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی اپنے دین اور دھرم پر اکثر پالن کرتے ہوئے اگر نہیں چل سکتے ہیں تو پھر آپ عظمت بیان کرتے رہیں، بیان کرنے سے دلوں میں اللہ نہیں آئے گا۔ دھرم کا جھنڈا لہرانے سے، ایک دوسرے کے دھرموں کو غلط کہنے سے، ایک دوسرے کو کافر منافق کہنے سے آپ کے دلوں میں بھگوت نام استقرار نہیں پکڑ سکتا ہے، بھلے وہ نام اللہ ہو یا رام یا رحیم۔ ہم کو نام سے کیا لینا جب نام والا سے میری شناسائی ہو جائے۔ نام معنی نہیں رکھتا ہے۔ ویسے جو بھگوان کے ہزاروں نام ہیں، ان ناموں میں بھی جو ہے دو کیٹیگریز، اور سوابھک ہے آپ کے ناموں میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک آپ کے جاتی نام ہوتا ہے اور ایک آپ کا آپ کے گن دھرم پر آدھارت ہوتا ہے۔
آپ بہت دیالو ہیں تو رحیم ہیں، بڑی کرپا کرتے ہیں، کریم ہیں۔ یہ رحیم کریم تو نام تو اسی نام کے ذریعے، اسی گڑ دھرم کے ذریعے بھگوان کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا نام کچھ بھی ہو، میرے سے مطلب اس سے ہے، اس سے میرا مطلب ہے۔ ہم رام کہتے جائیں یا اللہ کہتے جائیں، جانا ہے۔ ویسے ویمنستہ کا دور اتنا ہے کہ بھاشاؤں کا بھی دھرم بدل گیا، دھرموں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ بھاشا ان کی ہے، یہ بھاشا ان کی ہے۔ اور جب چرم پنتھی وچار دھارائیں جب غلبہ ہوتی ہیں کسی بھی قوم کی، تو آپ جو ہے ان چرم پنتھی وچار دھاراؤں میں جو لقب، جو شبد بھگوان کے لیے پریوکت ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی شبد کا استعمال کرنا چرم پنتھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ پاکستان میں چلے جائیے اور کہیے کہ وہ اللہ جو ہے وہ میں ہی ہے، اتنا ماریں گے سب، اتنا ماریں گے، کہیں گے یہ تو اللہ اور وہ ایک کر رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے بیچارے کو۔ یہ رام کہیے تو چڑھ جائیں گے سب، رام کیسے یہ جو ہے اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دل جو ہے، اس دل میں اللہ کا ہی نام گھس سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نام گھسے گا ہی نہیں۔ اگر مسلمان کا دل اللہ اللہ کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اس سے ثابت ہے کہ اللہ نام اسی پروردگار کا ہے، اسی خالق کا ہے۔ اور رام بھی اگر کسی کے دل میں استقرار پکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب اسی رب کا نام رام بھی ہے۔ اسی رب کا نام رام بھی ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں بڑے بھائی؟ بات بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا سننا چاہیے، نہیں سن سکے تو ڈسٹرب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو ہے بھگوان کے ہزاروں نام ہیں، ہر بھاشا میں الگ الگ ہے، لیکن ان ہزاروں ناموں میں ایک نام اللہ بھی ہے، اور اللہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان۔ اللہ کا دین، اللہ کا دھرم ہندو مسلمان نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ اور اللہ شبد نہ عربی کا ہے، نہ اردو کا ہے، نہ فارسی کا ہے، نہ ہندو کا ہے، نہ مسلمان کا ہے۔ اللہ اس کے ذاتی نام ہے، اللہ اس کی ذاتی نام ہے۔ باقی سارے لوگوں نے اس کے صفاتی نام، اس کے کریا کلاب گن دھرم پر آدھارت ناموں سے کام چلائے ہیں۔ بہرحال سرکار گوھر شاہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے ایشور کے کسی بھی نام سے تم اپنے دل کو چمکا لو۔ اگر تمہارے دل میں بھگوان کا، ایشور کا، پربھو کا کوئی بھی نام چلا جائے، پھر وہاں سے تمہاری آدھیاتمک ترقی ہوتی ہے، ورنہ دھرم کا چولا پہن کے چلے جاؤ گے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ یہاں انسانی جسم ملی ہے اس کو پانے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ہم کو بنایا ہے اپنے میں سمانے کے لیے۔ ہمارا یہی کام جو ہے، یہ ہمارا مکھیہ کام ہے زندگی کا، باقی سارے کام گوڑ کام ہے۔ اسی کو بھگوت گیتا میں کاریم کرم کہا گیا ہے کہ ایسا کام کرو جس کام کے ذریعے تمہاری آتما پرماتما تک پہنچ جائے۔ یہ کام جو ہے، یہ کاریہ، یہ بڑی انسان کی زندگی کے لیے سب سے مہتوپورن ہوتا ہے۔
اب یہ کام جو ہے اگر سے ہندو سناتن دھرم کے لوگ اگر ہوں تو یہ کام کہاں کھوجیں گے؟ یہ کام تو بھائی وہی بتائے گا جو کیا ہوگا۔ تو جو رشی مہرشی جو لوگ ہیں اور اگر یہ کام کیا ہوں گے، اس کام کے ذریعے بھگوان سے ملنا ہوا، مل چکے ہوں گے، بھگوان کو پا چکے ہوں گے، وہی تو اس کو بتائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اور کلجگ کے دور میں یہ حال ہے کہ یہ قحط النزال ہے، یہاں اب وہ بھگوان تک پہنچنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ چاہے ہندو، چاہے مسلمان، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، سارے دھرموں میں پاکھنڈوں نے جو ہے پاکھنڈ کا جو ہے آڈمبر کا یہ جو ہے چاروں طرف یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس دور میں وہ اصل بھگوان والا، ایشور والا، اللہ والا اور بھگوان کرشن کی طرح جوگیشور تو کوئی مل نہیں رہا ہے، وہ ابھاؤ ہے۔ چمک دمک تو بہت دکھائی دے رہا ہے، لیکن دلوں میں بھگوان کے نام کو ڈال دینے والا تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اور کوئی رشی مہرشی، پیر، اولیاء اور جو ہے علماء، فقہا، کیا کیا نام رکھا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں اب دکھائی دے رہا ہے جو عام انسانیت کے دل میں اس کے دل کو رب کے نام سے آباد کر دے، ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس دور کو جو ہے یہ کمی کا دور ہے، یعنی مرد کی کمی ہے، مرد قلندر کی کمی ہے۔ اب کوئی مرد قلندر، ارے زمانے میں رشی مہرشی ہوتے تھے، اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے بعد ان کے امت میں بھی بڑے بڑے ہستیاں، بڑی بڑی یہ جو ہے اولیاء کرام واصل بلدہ گزرے، لیکن اب تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، اب تو بڑا مشکل ہے۔ تو یہ کمی کا دور ہے، اب انسانیت کے رونے کے لیے یہ دور ہے کہ انسانوں کو اب رونا چاہیے کہ اب ہم کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے جو بھگوان سے جوڑ دے، بھگوان تک پہنچا دے، بھگوان کو ہمارے دل میں بسا دے۔ اب یہ خوشی کا دور نہیں ہے، لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ اس دور میں جتنا لوگ خوش ہیں، پچھلے ادوار میں اتنا لوگ خوش نہیں تھے۔ آپ ابھی ہم لوگ بچپن میں دیکھے اتنا دکھ تھا لوگوں کو، اور اس دکھ میں بھگوان کو بڑا یاد کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی ابھی 50 سال پہلے ابھی آپ دیکھیں گے یہ استھتی تھی کہ بہت بڑے بڑے بھگوان تک رسائی والے بزرگ لوگ پھرتے تھے، اور آج دیکھیے، آج جو ہے وہ جو گھومنے والے، جو آوارہ پشوؤں کی طرح جو گھومتے تھے، فقیر، سادھو، مہاتما، اب کہاں گھومنے والے ہیں؟ اور تو اے سی اور ڈی سی میں بیٹھ کے پروفیشن کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے، وہ بھی بڑھیا ہے، لیکن ان کی رسائی نہیں ہے۔ ان کی رسائی نہیں ہے، اور رسائی کی کسوٹی جمانے کو نہیں ہے تاکہ وہ پہچان سکے اے سی میں بھی بیٹھا ہے تو یہ جو ہے اس کی کسوٹی کیا ہے۔ جنگل میں رہے چاہے اے سی میں رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ والا، ایشور والا، بھگوان والا، وہ سمادھی والا اگر کوئی ہے تو اس کا جو ہے پہچان ہونا چاہیے، اس کا ایک کسوٹی ہونا چاہیے۔ اب تو اس سمے کسوٹی ہے نہیں کہ کہاں ہم جائیں، کیا کریں۔ تو اس دور میں جو ہے اب وہ ایک ایسی ہستی کا آنا ہوا ہے زمین پر جس کے لیے یہ ہمارے ویدک رشی بھی انتظار کرتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اللہ بھی اس ذات کا انتظار کر رہا ہے۔
गधा। और इमामुल अंबिया, जो सारे नबियों के ये जो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इस हस्ती के लिए जो है इंतजार में थे, और आपको याद करके जारो कतार आंसू भी बहाते थे कि उस दौर में जो है अब तो ये सारे लोग जो है विलासिता में पड़ जाएंगे, कोई राह दिखाने वाला नहीं होगा, सारी इंसानियत जो है ये ऐशो आराइश में डूब जाएगी। और उनके रोने का सबब ये था कि हमारी उम्मत भी उसी में गर्क हो जाएगी, और अपनी उम्मत के लिए उम्र भर जो है दुआ करके और अपने रब की बारगाह में गिरिया जारी ये जो है करते रहे। लेकिन इस दौर के लिए उनको फिक्र था कि उस दौर में जब तक वो आएंगे नहीं, और मैंने जाने उनके आने के बीच में जो हमारे उम्मत के साथ खिलवाड़ होगा, है ना, इसकी फिक्र उनको थी कि वो जल्दी आ जाते कि हमारी जो उम्मत है जो गुनाहों में लिप्त हो जाएगी उसको सिराते मुस्तकीम पर पकड़ के ले जाएंगे, उसको नूर से हिदायत देंगे, वो गुनहगारों को बख्शिश करवाएंगे, ऐसे रास्ते पर चलाएंगे जिस जिस रास्ते को मेरे द्वारा बताया गया, और उस रास्ते को भूल चुके होंगे और रास्ता भटक चुके होंगे, तो उनको जो है पुनः फिर से रहे राह पर लाने के लिए आप आपकी तशरीफ आवरी होगी। और खुशनसीबी तो ये रही कि जब वो आएंगे तो सिर्फ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को ही नहीं, सारी अंबियाओं के, सारे मुरसलीनों की उम्मत को, सबको रहे राह पर ले आएंगे। और आज ये दिखाई दे रहा है कि आज ये जो है ये दीन इस्लाम के हमारे जो है पाक की उम्मत है, ये उम्मत जो है भूल गई है। अफमन शरअल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम का झंडा तो लेके घूम रहे हैं, लेकिन अपने सीने को खोल नहीं रहे हैं। अल्लाह ने इस्लाम पर चलने की, गामजन होने की, ठीक ठीक जो है अमल पैरा होने की कसौटी बताई है कि अगर तुम ठीक ठीक इस्लाम पर चलना चाहते हो तो सीना को खोलो। अब ये तो भूल गए, ये तो भूल गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए रोते थे कि वो हमारी उम्मत, जिनके लिए अल्लाह की बारगाह में उम्र भर एक पांव पर जो है खड़ा होकर रात रात भर गिरियाजारी करते थे, और वो उम्मत जो है सीना खोलने वाली सुन्नत से दूर चली जाएगी, लिहाजा यह जो है ये दोजख में चली जाएगी। इसलिए कि उस दौर में भूल चुके होंगे अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम तो रहेगा, सीना का खुलना नहीं रहेगा, लिहाजा उम्मत हमारी जो है तो गर्क में चली जाएगी। अच्छा, अब ये हुजूर पाक अपने उम्मत की कितना शुभचिंतक हैं कि हमारे ये जो उलमाए कराम जो है इस तरह की बहुत सारी तकरीरें करते हैं। हुजूर पाक की जो सहानुभूति अपने उम्मत से थी कि हमारी उम्मत जो है कि बख्शिश हो जाए। अब 1400 साल गुजर गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ही जो है बिगाड़ पैदा कर दिया लोगों ने। हमारा मतलब ही नहीं है कि हम जो है हम हम मुसलमान भाइयों को हम ये कर रहे हैं, हम अपने को भी कर रहे हैं। हमारी कौम तो पहले ही बिगड़ चुकी है। इस्लाम को इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से खूब बना ठना के आया। हाँ, अभी आखिरी माया खूब बना ठना के आया कि इसमें जो है इसकी उम्मत, ये इनकी उम्मत जो होगी ना वो हमारे बताए हुए नियम कानून पर चलेगी। हाँ, वो अपने सीने को खोलेगी,
اور وہ امت جو ہے زمین پر بھی رہے گی اور میرے پاس بھی آ جائے گی۔ اس علم کو، اس گیان کے، اس پر عمل پیرا ہو کے جو قرآن دیا، حدیث دیا، اس پر وہ امت عمل پیرا ہوگی، اپنے سینہ کو کھولے گی اور اپنے روح کے ذریعے معراج کرے گی۔ ہیں؟ یہ تو افضل ترین امت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امت نہ افضل ترین ہے جس امت میں یہ اسلام کا ارکان ہی نہ ہو، نام ہے امت کا، ہے تو نہیں۔ ہیں؟ الم نشرح لک صدرہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولا ہے، لیکن آپ کی امت کو خود کھولنا ہے۔ کیوں کھولنا ہے؟ ہم آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے ذکر و فکر میں رات کی گزاری کریں۔ آپ جو ہے آپ کو نور بنانا پڑے کثرت کر کے، ہیں؟ تو اللہ کے محبوب تھے، تو اللہ نے کہا ہم کو گوارا نہیں ہے کہ آپ چلے کریں بیٹھ کے اور اپنے سینے کو کھولیں، تب بہتر ہے کہ میں آپ کا سرائے صدر کرتا ہوں، میں آپ کے سینے کو کھولتا ہوں، لیکن آپ کی امت کو خود کھولنا ہے، تب اس مقام پر آئے گی جس مقام پر آپ آئے ہیں۔ رسول اللہ تو زمین پر تھے، اور زمین پر جسم سہیت عرش پر گئے، یہ جگ ظاہر ہے۔ میرا بھی ایمان ہے، میں قلب و جگر سے میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمڑی کے جسم کے ساتھ پرواز کر کے گئے تھے، لیکن 33 بار روحانی گئے تھے۔ یہ روحانی سفر کیسے ہوا؟ سینہ کھلا، ان کی مخلوقیں جوان ہوئی، وہ نوری ہوئی، وہ طاقت پکڑی، پھر پرواز کری، جا کر ادا کری۔ تو آپ کی امت میں اس کریا کلاب پر عمل پیرا ہونا چاہیے نا، اور آپ جو ہے جو رسول اللہ نے کیا ان کی امت کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی جو ہے وہ جاری جو افعال و اعمال تھا اس کو آپ نے عمل میں لیا دیا، اور اپنے کو امتی بن رہے ہیں، اور اپنے کو افضل ترین میں بن رہے ہیں، اور دوسرے کو کافر منافق بھی کہہ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ! اور آپ کو شرائع صدر کرنے نہیں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شرائع صدر کرو تب تم اسلام پہ چلو گے، ہیں؟ آپ شرائع صدر بھلا گئے، اور جس سے آپ کو ہدایت ملنی ہے، آپ کو صراط مستقیم ملنی ہے، سارا کموے اسی پر ہے، سینہ کھولنے پر۔ سینہ کھولنا تو جانتے ہی نہیں، اتنا تک بھول گئے ہیں سینہ کھولنا کیا ہوتا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھئے سینہ کھولنا کیا ہوتا ہے؟ سینہ روزہ اور نماز تو ہمارے پاس ہے۔ اچھا روزہ نماز ہے تو اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ تمہارا روزہ اور نماز وہاں نہیں گرا، کہا کہ قلب سلیم لے آؤ۔ کہاں ہے قلب سلیم؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من یتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ قلب سلیم کہاں ہے؟ قلب سلیم تو جانے گا ہی نہیں جب تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ شرائع صدر ہوتی کیا ہے، سینہ کھولنا کیا ہے۔ سینہ کھولنا یہی ہے کہ دلوں میں رب کا نام جائے گا، وہاں اس تمہارے دل میں اس کا رگڑا لگے گا، وہاں نور بنے گا، اس نور سے تیرا جو عناصر نارو غیر اللہ ہے وہ جڑے گا، پھر وہ اندر قلوب میں ایک فرشتہ بیٹھا آزاد ہوگا، پھر وہ اللہ اللہ کرے گا، تیرا سینہ کھل گیا۔ اب یہ بتائے گا کون؟ مولوی صاحب تو نہیں بتائیں گے، مولوی صاحب سینہ ہی نہیں کھلا تو بتائیں گے کسے؟ سینہ کھلتا تو نہ مولوی صاحب بتاتے ہیں، ہمارے پنڈت جی کیا بتائیں گے؟ ان کو تو سینہ کھولنا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تو میاں لوگوں کا ہے۔ پنڈت جی کہیں گے یہ میاں کا، ہمارا سینہ کیا کھلے گا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، یہ نہیں کر رہے مسلمان، یہ نہیں کر رہے مومن، یہ نہیں کر رہے مومن تو ہے ہی نہیں ہے، سینہ کھلنے کو پہلے کھلا تو مومن بنا نا۔ تو انہوں نے مومن نہیں کہا اے مسلمان نہیں کہا اے بنی آدم، یعنی آدم کے منو اور ستلپا کے پشت میں جتنے انسان تھے ساری انسان کے لیے کہا تمہارے اندر ایک دل ہے، ایک مانس کا لتڑا ہے،
اس کو اصلاح کرو، اس کی صفائی کرو، وہ صاف ہو جائے گا تو تمہارے زندگی کا لوکک پرلوکک زندگی سمجھ جائے گی، فساد ہی مٹ جائے گی۔ اے بنی آدم، اب دیکھیے سینہ کیسے کھلتا ہے۔ پنڈت جی سے کہیے سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے، ارے سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے، تم کو تو پتہ نہیں، خوب منڈو پہ ایک کنویں میں بیٹھ کے اور جو ہے جگو جگو تک انسانیت کو گرک میں ڈھکیل رہا ہے۔ یہ سینہ کھولنا ایک ہندو کو بھی کھولنا ہے، ایک مسلمان کو بھی کھولنا ہے، سکھ کو بھی کھولنا ہے، عیسائی کو بھی کھولنا ہے، کیوں؟ سب انسان ہیں۔ اور یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ پیغام سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین سارے عالمین پر، ساری انسانیت پر، یہاں تک جیو جنتوؤں پر، پیڑ پودوں پر، سب پر رحم کرنے والے ہیں، سب پر کرپا کرنے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے بنی آدم منو سترپا کے پشت میں جتنے بھی آدمی ہوئے ہیں سب کے دل، سب کے سینے میں دل ہے، اور اس دل میں ایک ایسا دیوتا بند ہے، ایک ایسا فرشتہ بند ہے جس کو لطیف قلب کہتے ہیں۔ وہ ہندو کے دل میں بھی ہے، مسلمان کے دل میں بھی ہے، وہ نہیں رہے گا تو آپ انسانے نہیں ہیں۔ اور وہ اس کو بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، تیرے جسم کے لیے تھوڑی بندگی کے لیے بنایا گیا، نہیں، جسم کے لیے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کروٹوں کو بال اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت خرید فروخت میں بھی میری بندگی کرو۔ اگر اس جسم کو کہا ہوتا تو اس جسم کو شادی بیاہ کرنے کا اجازت نہیں دیتا نا، بال بچے پیدا کرنے کا اجازت نہیں دیتا نا، گھر دوار بنانے کی اجازت نہیں دیتا، ساتھ سماج میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو کہہ رہا ہے یہ دنیا تمہارے لیے، کھاؤ پیو موج کرو، لیکن خرید فروخت سوتے سمے کروٹوں کے بال اٹھتے بیٹھتے آنے جانے ہر وقت میری بندگی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کو نہیں بنایا بندگی کے لیے، اس کو بنایا بندگی کے لیے جو اندر ڈالا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے۔ اس نے ایک بار اللہ کہہ دیا یا رام تو پھر وہ شروع تو شروع، اب وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کو بل بھی ہوتی رہے نہیں۔ اب آپ کی بندگی ہو گئی۔ یہ ہوا کب؟ جب آپ کا سینہ کھلا۔ آپ بتائیے، سینہ کھولنا تو مسلمان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہندو کے لیے بھی ہے۔ اس کا اللہ اللہ سے کھلا، اس کا رام رام سے کھلا۔ اگر دل کھول گیا تو تو ہندو ہو یا مسلمان یا کچھ بھی نہ ہو، تو جو ہے وہ ایشور کے سامنے تو سرخرو ہوگا۔ یہ ہے روحانی علم، یہ اصل روحانی علم۔ جب تک آپ کا سینہ کھلے گا نہیں تب تک آپ کا جو ہے کلیان ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کتنوں نماز پڑھ لیں، کتنوں پوجا کر لیں، کتنوں انوشٹھان کر لیں، بھگوان سے آپ کے بیچ میں دوری کروڑوں کروڑوں میل کی رہے گی، لیکن اگر دل کھول لیں تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ اس لیے جو ہے رسول اللہ نے کہا ہے بنی آدم منو سترتا کے پیٹھ میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سارے انسانوں کو تیرے اندر دل ہے، اس میں ایک مخلوق ہے، اس کو زندہ کرو، اس کو باہر کرو، اللہ اللہ رام رام بھگوان کے نام سے، اس کے تکرار سے اپنے سینے کو اندر جو عناصر ہے اس کو جلاؤ، پھر وہ آزاد ہوگا، آزاد ہوگا، پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو جیسے مرغی کا انڈا جو ہے انڈے سے چوجا نکلتا ہے، بنا سیکھے سکھائے چوچو چوچو کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اسی طرح وہ عناصر جب پھٹے گا، وہ جنار جب پھٹے گا تو پھر وہ فرشتہ برآمد ہوگا، پھر وہ بنا سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا۔ یہ جو ہے یہ سب سے ضروری انسانیت کے لیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی، اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ روحانیت کی ابتدا یہی سے شروع ہوتی ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اس روحانی علم کے ذریعے کافر بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس
اس علم، اس روحانی، اس آدھیاتمک علم کے ذریعے، یہ گیتا کا گہتم گیان ہے، یہ تصوف ہے، اسی کو گیتا کہتے ہیں۔ گیتا کا جو گوہی گیان یہی ہے کہ ایسا گیان آپ کو مل جائے، وہ کافر کو بھی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ اگر کوئی کیسے جائے گا؟ اگر کوئی روح اللہ کے کسی بھی نام سے چمک اٹھے، تب تو ساری روحیں ہیں، قلب ہے، روح ہے، شری ہے، خفی ہے، یہ ایک لطیف قلب جو ہے آپ کا ہردے کمل، یہ جو ہے ایک روح ہے۔ تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روح اللہ کے کسی بھی نام سے چمک اٹھے، جسم یہ شریر بھلے ہی کافر تھا، روح تو چمک گیا نا، روح میں اللہ کا نام استقرار پکڑ لیا، تو جسم بھلے کافر تھا تو اس کی روح جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ کیونکہ جنت میں جسم کو نہیں جانا ہے، جسم تو ادھر رہ جائے گا نا، کیا جائے گا؟ روح جائے گی۔ اس لیے سرکار گوھر شاہی نے یہ بھگوت نام کا سنسکار دلوں میں اتارنے کا جو پرکریا ابھیان چلائی ہے کہ تو اپنی روح کو، تو اپنے آتما کو اس بھگوت نام سے چمکا لے، وہ نام چاہے رام ہو یا اللہ، اس نام سے چمکا لے۔ تیری جسم اگر کفر کیا تو تیرا جسم کیا، روح میں تو نور چلا گیا، اور یہ جسم ادھر رہ گیا، ادھر جو سجا ججا میں گیا وہ روح گیا نا، اور وہ آلریڈی منور تھی، وہ آلریڈی چمک دمک رہی تھی۔ فرض کیا کوئی بندہ ہے اور وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، لیکن آیا سرکار گوھر شاہی کے پاس، اور سرکار گوھر شاہی نے اگر مسلمان ہے تو اس کو اللہ اللہ کا ذکر دیا، ہندو ہے تو اس کو رام رام کا ذکر دے دیا، اور وہ اللہ کا نام، وہ رام کا نام اس کے روح میں اتر گیا۔ بس اس کے بعد وہ ویسے ہی رہا، وہ نہ ہندو مندر میں گیا اور نہ وہ مسلم مسجد میں گیا، دونوں میں سے کچھ نہیں کیا، صرف ذکر لے لیا، اور وہ ذکر اس کے دل میں، وہ سمرن، وہ سنسکار بھگوت نام کا ہردے میں اتر گیا، تو وہ جو ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ مرنے کے بعد جس جسم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، جس شریر نے نماز پڑھا یا پوجا کیا یا نہیں کیا، تو وہ ادھر ہی رہ جائے گا، اور روح اوپر گئی تو اللہ کے نام سے جو یہی چمک اور دمک رہی تھی، جو اوپر گئی اللہ کے نام سے۔ اب یہ جسم کو تو کافر بناؤ یا منافق بناؤ، اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو تو اس روح سے مطلب ہے۔ اللہ جو ہے اس جسم کو تھوڑی دیکھے گا، تیرا جسم تو نیچے ہے، وہ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں چلا گیا، روح میری امر تھی، وہ میرے پاس آنی تھی نا، اب آ گیا میرے پاس۔ اس لیے سرکار گوھر شاہی کی جو تعلیمات ہے یہ ساری انسانیت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے سینے کو کھولیں، دلوں کو چمکائیں، دلوں میں اپنے بھگوت نام کا سنسکار اتاریں، اس کے نور سے اس کو سینچیں، اس کو چمکائیں دمکائیں، پھر پرماتما تک پہنچیں۔ یہ ساربھومک سندیش بھگوان کل کی اوتار سرکار گوھر شاہی جی مہاراج۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی وانی پر ورام دیں گے۔ سلام، نمستے، ست سری اکال، گوھر۔